چین پر اگر آپ ٹیرف لگا بھی دیں ان پہ ابھی اس نوعیت کا معاشی پریشر نہیں بڑھ سکتا کہ جس سے عوامی سطح پر ہیجان پیدا ہو اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان جو تجارت کا خسارہ ہے وہ تقریباً $40 بلین کے قریب ہے۔ اب اس کو باقاعدہ اقتدار سنبھالے ہوئے غالباً 8واں مہینہ چل رہا ہے۔ 8 مہینے گزر جانے کے باوجود وہ جنگ نہیں رکوا پایا جس کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتا تھا ایک ٹیلی فون کال پہ 24 گھنٹے میں رکوا دے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ 15 دنوں میں امریکی صدر اور روسی صدر کے مابین جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔ امریکہ کو اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مرکز بنانا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، ایک بار پھر انڈیا اور ٹرمپ اور ٹیرفز کا ذکر آ ہی گیا۔ انڈیا لگ رہا ہے کہ کچھ مشکل سچویشن میں کافی عرصے سے جب سے ٹرمپ نے یہ سارا معاملہ سٹارٹ کیا، چاہے وہ پاک انڈیا وار کی بات ہو، ٹیرفز کی بات ہو، آگے مودی سے ملاقات کی بات ہو، انڈیا کیا اس چیز سے ریکور کر پائے گا؟ اور کیا انڈیا اور امریکہ کے حالات ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئے یا آگے جا کے بہتر بھی ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں اس ساری سچویشن کی فیوچر۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ نصرت صاحب، اکثر بات ہوتی رہی ہے ہمارے پروگرام میں بھی ٹرمپ انڈیا پاکستان ریلیشن شپ، آپ کو لگ رہا ہے ٹرمپ فل ٹائم انڈیا کے خلاف ہی ہو گیا ٹیرفز کے معاملے کے بعد؟ دیکھو، یہ جو خارجہ پالیسی کے امور ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں دیکھا کرتے۔ یہ بیسیکلی لیوریج کی گیم ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر امریکہ کی بھارت سے ناراض ہونے کا سبب کیا ہے؟ میری دانش میں وہ بنیادی طور پر ذاتی طور پر کیونکہ امریکی صدر ایک انا پرست آدمی ہے، وہ دیانتداری سے یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی میں جو جنگ ہو رہی تھی وہ ایٹمی بم کی شکل اختیار کر سکتی تھی۔ اس نے پوری رات جاگ کر بقول اس نے اور اس کے معاونین نے اس کو پریونٹ کیا، لہٰذا شادیانے ہونے چاہیے تھے کہ جی ٹرمپ صاحب نے بھارت اور پاکستان کے عوام کو ایٹمی جنگ سے بچا لیا اور اتنا بڑا کام کر دیا۔ اچھا، اب اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم ڈس ریگارڈ کرتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو تو انڈیا کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے۔ بہرحال امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، دنیا کی فی الوقت سب سے بڑی وہ سپر طاقت پانی جاتی ہے۔ اینی وے، تو پاکستان نے ریئلسٹکلی اکنالج کیا کہ ہاں بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ ہم نے وفاقی کابینہ کے ذریعے جو ہے یہ درخواست بھی کر دی نوبل کمیٹی سے کہ صاحب انہوں نے تو ایٹمی جنگ رکوائی اور آپ اس کو، تو پہلا جو ہے غلط کارڈ انڈیا نے کھیلا، جو ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ پاکستان اور بھارت ازلی دشمنی، تو ہمارے لیے تو وہ اچھا تھا کہ انہوں نے بیوقوفی کی۔ دے ریفیوز ٹو ایکنالج، اور ابھی تک آفیشیلی دے آر ناٹ ولنگ ٹو ایکنالج کہ جی ٹرمپ نے رول ادا کیا تھا۔ یہ اب ایک پارٹ ہے۔ اب پاکستان اور بھارت کو آپ ایک طرف کرتے ہیں، اس کو ہٹا دیں آپ ایکویشن میں سے، اب آ جائیں دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ اپنی انتخابی مہم کے دوران مستقل جو ہے ٹرمپ یہ بڑک لگاتا رہا کہ وہ اگر امریکہ کا صدر ہوتا تو 24 گھنٹے میں روس یوکرین کی جنگ رکوا دیتا۔ اب وہ منتخب گزشتہ نومبر میں ہوا تھا، اب اس کو باقاعدہ اقتدار سنبھالے ہوئے غالباً 8واں مہینہ چل رہا ہے۔ سر جنوری میں ہوئی تھی ان کی ووٹ؟ جی، تو 8واں مہینہ اگست ہو گیا نا، اگست ہو گیا، یس۔ تو 8 مہینے گزر جانے کے باوجود وہ جنگ نہیں رکوا پایا
جس کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ ایک ٹیلی فون کال پہ 24 گھنٹے میں رکوا دے گا. اب کیا کروں؟ تو اس کے لیے وہی بات جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ فارن پالیسی میں دیکھا جاتا ہے کہ لیوریج آپ کے پاس کیا ہے. تو اس نے کہا کہ یار لیوریج میرے پاس یہ ہے کہ اگر میں روس کا تیل جس پر کہ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اس کی بھاری مقدار کہاں کہاں جاتی ہے، کون سے ملکوں میں جا رہی ہے، تو جو ٹاپ کے ملک بنتے ہیں وہ بنتے ہیں بھارت اور روس اور چین. اب اگین آپ یہ دیکھیے چالاکی کیا ہوتی ہے، لیوریج کیا ہوتی ہے. چین اگرچہ بھارت سے تقریباً 2 گنا روسی تیل خریدتا ہے، لیکن اس نے اس کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ٹیرف کے معاملے میں 90 دن تک انتظار کروں گا، میری آپ سے درخواست ہے. اگرچہ تڑی بھی لگاتا رہتا ہے کہ میں ٹیرف لگاؤں گا، لیکن فورن ٹیرف کیوں نہیں لگایا؟ کہ اس کا اس وقت جو سب سے بڑا خواب ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو اس نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مرکز بنانا ہے. کہ مطلب سر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دنیا کا جتنا بھی کام ہو وہاں امریکہ سے سینٹر بن جائے، وہ ساری انوینشنز اے آئی سے ریلیٹڈ جو ہوں اس کو غالب اس کا تقریباً مونوپلی امریکہ کے پاس. تو ہر چیز کی منافع جیسے انٹرنیٹ کی تھی چین نے، لیکن وہ توڑ دی ہوئی. اب ان اے آئی اور انٹرنیٹ کنیکٹڈ اور ماڈرن کمیونیکیشن میں سب سے زیادہ جو رول ادا کرتا ہے وہ یہ میگنیٹک چپ. اب چین نے انتہائی خاموشی سے وہ جو بنیادی کلیدی جو پرزہ ہے جو آپ کو اے آئی کی طرف لے کر جاتا ہے اس پہ انہوں نے تقریباً مونوپلی حاصل کر لی ہے. تو امریکہ اگر چین کے اوپر وحشت میں ٹیرف لگاتا ہے تو اب چین کو تو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ایک بات ہی کافی ہے کہ نو سنگل چپ فرام چائنا ٹو امریکہ، بس سر اتنے اینڈ پیریڈ. یہ تو پھر بالکل تو امریکہ کی جتنی یہ جو سو کالڈ آپ کی جو ان کی جو ٹیک انڈسٹری ہے، پورا کیلیفورنیا اور سلیکان ویلی سو کالڈ جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. تو وہ پنجابی میں جو محاورہ ہے کہ لسی سامنے پہ ہاتھ ڈالو، بھارت کے پاس اس نوعیت کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چین پر اگر آپ ٹیرف لگا بھی دیں تو ان پہ ابھی اس نوعیت کا معاشی پریشر نہیں بڑھ سکتا کہ جس سے عوامی سطح پر ہیجان پیدا ہو اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں. لیکن اس کے مقابلے میں مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹا سا ایک فگر بتاتا ہوں. بھارت امریکہ کو $2 ارب کے $2 بلین کے جھینگے بیچتا ہے. شرمپس سر، جی شرمپس، پرانس، سی فوڈ ہی چلے. نہیں اسپیسیفکلی میں جھینگوں کی بات کر رہا ہوں، شرمپس اور وہ جو بھی آپ کہیں گے. اب یہ کوئی ایک تو انڈسٹری نہیں ہوتی نا، یہ تو ماہی گیروں کی ایک، ابھی اسی لیے 2-1 دن پہلے اس نے تقریر کی ہے مودی نے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا کیا انجام ہوگا. اب بات یہ ہے کہ لاکھوں گھرانے، ان کا روٹی پانی، ان کا رزق جو ہے، ان کی خوشحالی، اس کی ڈپینڈنٹس ہے. یہ $2 ارب دیکھنے میں وسیع تر پیمانے میں کوئی بہت بڑی مقدار نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کا ہیومن ٹرمز میں جب آپ اسیسمنٹ کریں گی تو وی آر ٹاکنگ آف لاکھوں گھرانے. سملرلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا بیج خریدو، میری جو ملک کی جو زرعی جو پروڈکٹس ہیں ان کے لیے اپنی مارکیٹ کھولو. تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 مرتبہ دلی کا گھیراؤ ہو چکا ہے. تو کسان اب
مودی نے ووٹ لینے ہیں نا، تو اگر صرف 2 ارب روپے کے جھینگے، روپے کہہ رہا ہوں، ڈالر کے جھینگے اور زراعت کو کرپل کر دے تو اس کے تو کروڑوں ووٹ جاتے ہیں. سر وہ تو آئی تھنک ہر طرف سے پھر پھنس جاتا ہے مودی. ٹھیک ہے نا. اس کی ہیز نو وے آؤٹ. اس کے مقابلے میں کارپوریٹ انڈیا ہے. آل ٹوگیدر یہ مذاق نہیں ہے کہ $180 بلین، $180 ارب کی مصنوعات انڈیا جو ہے، ٹیکسٹائل، فلانا فارما، ادویات، پھر یہ چھوٹے چھوٹے یہ سرجیکل کے آلات سستے چکے بنتے ہیں، اور سو اینڈ سو فورتھ. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی انڈسٹری جو ہے وہ جم کی ہے، کہ آپ نے مطلب امریکہ میں ایک بندے نے جیولری کی دکان کھول رکھی ہے، وہ ہیرا کہاں سے لیتا ہے، کہیں سے ڈیزائن بنواتا ہے، اور پھر انڈیا کے کاریگر کو بھیجتا ہے کہ یار ہیرے کو تراش کر اس طرح جڑ دو، یا اور طرح کے پتھر کو. کیونکہ بھارت میں یہ جو کرافٹ ہے جیولری کی، یہ بڑی ایڈوانسڈ ہے، بہت تاریخی ہے، بہت پرانی ہے، اور سر لوگوں کو اور اگین اس میں بھی لاکھوں گھرانوں کی آمدنی جو ہے وہ خوشحالی اور یعنی سروائیول کا ڈیپینڈنس ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا، دوسری اس کی شکایت جو بنیادی تھی وہ یہ تھی کہ چین جو خریدتا ہے ایران اور روس سے تیل، تو ایک بہت بڑا صنعتی ملک ہونے کی وجہ سے وہ اس کی اپنی ضروریات کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا، اس کو وہ خرید کے بھی اس کو دیگر ممالک سے بھی تیل خریدنا پڑتا ہے، وہ سعودی عرب ہو یا کویت ہو، کیونکہ وہ بہت بڑی آبادی کا ملک ہے اور وہ جنرلی بہت زیادہ انڈسٹریلائزڈ ملک ہے. بھارت اس کے مقابلے میں جو ہے روس سے جو تیل خریدتا تھا، اس میں ظاہر ہے اپنی ضرورت کے لیے بھی تیل استعمال کرتا تھا، لیکن وہ اپنی ریفائنریز میں ان کو ریفائن کرنے کے بعد جو پروڈکٹس نکلتی ہیں، مثلا موٹر آئل یا ڈیزل، وہ بھی اور تیل بھی میڈ ان انڈیا قرار دے کے یورپ کی منڈیوں میں بھیج دیتا تھا. سر انڈیا کے تو پھر والے نیارے تھے نا تب، اور ان کے اپنے ہاں ہمارے پورے ریجن میں روس اور یوکرین جنگ کی وجہ سے ظاہر ہے پیٹرول کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے، لیکن بھارت میں بھارت کے 90 روپے سے 100 روپے کے درمیان تیل رہا ہے، تو یہ بھی اس کو فائدہ ہو رہا تھا. تو اس نے کہا یار یہ کوئی پنجابی محاورے والی لسٹ ہی سامی ہے. تو اس کو اگر میں اس وقت، ایک تو ویسے ہی ناراض تھا، اب یعنی پاک بھارت ایکویشن بھی آ جاتی ہے، وہ تو سر پہلے دن سے جب سے سیز فائر ہوا ہے. بھارت نے سب سے پہلے اس کی انا کو مجروح کیا، ایکنالج نہ کر کے اس کے سسٹم کو. اب اس نے کہا، اس نے کیلکولیشن کی کہ اچھا یار اب کیا کروں. اب اس سے اس کے نقطہ نظر کے مطابق اس کو ہی ہیز اچیوڈ کہ بھائی یعنی پوتن جو ہے وہ اس نے اس کے نمائندے سے ملاقات کی ہے، اسٹیو وٹکوف سے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ 15 دنوں میں امریکی صدر اور روسی صدر کے مابین جو ہے وہ ملاقات ہوگی. اب اس ملاقات کے نتیجے میں وہ روس اور یوکرین کے درمیان کسی طرح کی جنگ بندی کروانے کو تیار ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ روس اس کو یہ کہے گا کہ یار میں نے تمہاری بات مان لی، اب ذرا تم وہ بھارت کی بھی ضد چھوڑو. ٹھیک، دری اسنا جو ہے بھارت بھی آسانی سے گیو اپ نہیں کر رہا ہے. اب ہمارے لیے جو تھوڑا سا جو ہمیں واچ کرنا ہوگا وہ یہ ہے، ایک عجیب سی ایک یعنی تضاد ہے، بہت انٹرسٹنگ تضاد ہے، کہ بھارت کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ، مثلا امریکہ اور بھارت کے درمیان جو تجارت کا خسارہ ہے وہ تقریباً $40 بلین کے قریب ہے. اٹس ہیوج. اس کے مقابلے میں بھارت سب سے زیادہ چیزیں جو امپورٹ کرتا ہے وہ تقریباً $130 بلین کے قریب وہ چین سے کرتا ہے. اور سر اگر چین بھی ان کے ساتھ نہ ہوا ایک ہی پیج پہ انڈیا کے ساتھ، نہیں،
میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو اب وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ چونکہ چین کی میں اتنی بڑی منڈی ہوں تو میں چین کے ساتھ کو تھوڑے سے اپنے تعلقات کو بہتر کروں. ایک ایکسپریشن ہے رک، اس کو کہتے ہیں. رک اسٹینڈس فار آر فار رشیا، آئی فار انڈیا، سی فار چائنا. کبھی ہم تینوں اگر مل جائیں تو وہ دو بہت بڑی آبادی والے ملک اور بے پناہ قدرتی وسائل والا روس، تو ہم ریزسٹ کر سکتے ہیں یہ ٹرمپین جو امریکہ کی مطلب سر جو بھی پاور ہے یہ. تو بہرحال اس میں پہلا فیصلہ یہ کیا ہے اس نے کہ 7 سال کے طویل وقفے کے بعد ایس سی او سمٹ، سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی، جو پہلے آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ہوئی تھی پچھلے سال. یہاں نہیں آیا تھا مودی، یہاں پر اس نے اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا تھا. لیکن اب جو 31 اگست اور سپٹمبر کو ہو رہی ہے، 1 سپٹمبر کو، اس میں وہ خود چین جا رہا ہے. اس کے علاوہ چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وانگ یی، وہ 18 اگست کو شیڈول ان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھارت کے دورے پر. ویسے یہ الگ بات ہے ہمارے لیے، وہ یعنی کہ ہرگز کو ہمیں بائی پاس کر کے سب کچھ نہیں ہو رہا. 20-21 کو اگر وہ 18 کو انڈیا گئے تو 20-21 کو وہ پاکستان بھی آئے گے. اب یقیناً اس میں وہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کا منفقہ ایجنڈے کے لیے، اور وانگ یی جو ہیں وہ چین کے محض وزیر خارجہ ہی نہیں ہیں، وہاں کی پولٹ بیورو ایک ہوتی ہے. چین کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کی سب سے زیادہ طاقتور ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے سینٹرل کمیٹی. لیکن سینٹرل کمیٹی ذرا بہت اس میں اراکین پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس میں سے بھی پک چن کر ایک بنتی ہے پولٹ بیورو جو ریلیٹیولی نسبتاً محدود اور مختصر تعداد ہوتی ہے. اس میں کم، تو اس میں بھی یہ بڑے ہائی لیول کے وانگ یی جو ہیں، جو وہاں کے وزیر خارجہ ہیں، وہ رکن ہیں. تو اس میں ہمارا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر فرض کریں کہ بھارت چین کی طرف لین کر کے اپنے تعلقات کو کسی نہ کسی طرح بہتر کرنا چاہ رہا ہے، ٹو پش بیک امریکہ، تو اس میں وہ جو میرے خدشات تھے، جو میں بارہا اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کرتا رہا ہوں، کہ یہ جو کہتا رہا ہے کہ یہ آپریشن سندوق میں وقفہ آیا ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہیں پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈونچر نہ کرے، تو ہمارے لیے اس میں بہتری کی خبر یہ ہے کہ وہ اپنے اس آبسیشن سے باز رہ سکتا ہے. سر میرا یہی سوال تھا کنکلوڈنگ ریمارکس سے پہلے کہ اب یہ جو سچویشن انڈیا کے ساتھ کریٹ ہو گئی ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ وہی کہ کچھ کرنے سے پہلے اب سوچے گا 10 دفعہ؟ کیا اب انڈیا کا فوکس ہی بدل گیا آپریشن سندور کے بعد؟ 25 مرتبہ سوچے گا. تو سر مودی اب اتنی پاورفل پوزیشن میں نہیں رہا؟ نہیں، ابھی تو وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے. یہ ایک تو اس کو مسئلہ ہو رہا ہے ٹرمپ کے ساتھ، اور دوسرا اس کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بھارت میں گزشتہ میں بھارت کو 1984 سے کور کر رہا ہوں، 1990 کی دہائی تک وہاں پر انتخابات کے بارے میں ویسے ہی سوالات اٹھائے جاتے تھے جیسے ہمارے یہاں اٹھتے تھے، بٹ ناٹ ود دیٹ انٹینسٹی. لیکن کافی وہاں پہ دھاندلی ہوتی تھی کچھ حلقوں میں، کچھ علاقوں میں. لیکن 90 کی دہائی کے بعد سے کبھی الیکشن کمیشن کی ساکھ پر، الیکشن کمیشن کی نیوٹرلٹی پر، الیکشن کمیشن کے سنائے گئے انتخابات پر کوشچن نہیں ہوا تھا. اب راہل گاندھی نے باقاعدہ 6 مہینے کی فورینزک ایکسرسائز کے بعد کل جمعرات کے دن یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی ابھی جو انتخابات ہوئے تھے اس میں کم از کم 80 سیٹیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے منور کر کے دی ہیں. یعنی وہاں پہ بھی فارم 47 کی گفتگو وہاں پر بھی ہو رہی تھی سر، ہم سے زیادہ کب سے شروع ہو گئی ہے. نہیں، اٹس ویری اسٹرینج. تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے. تو ان دونوں صورتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مودی جو ہے کس طرح اس کو ہینڈل کرتا ہے. یہ ایک طرف کی بات ہے. دوسری طرف یہ بات ہے کہ بھئی وہ جیسے ہمارے ہاں ہوا تھا کہ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف موو چلی تو انہوں نے سائفر کہانی بنائی
رجیم چینج اور یہ ایبسلیوٹلی ناٹ. یس سر. تو مودی اپنی قوم کا ہیرو بھی بن سکتا ہے کہ وہ لیکن سر اس کے خلاف یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں اگر کوئی بابا دونوں پاسبلٹیز ہیں نا. تو سر انڈین ورژن آف ایبسلیوٹلی ناٹ نہ ہو جائے نا, بالی ووڈ ایڈیشن. You can't refuse that. So we have to better watch and wait. لیکن سر جو بھی ہے وی ہیو ٹو بی کیئرفل. ہم ریلیکس نہیں ہو سکتے کہ unless in case something happens انڈیا کی طرف سے. کیونکہ سر وہی بات ہے کہ پچھلی بار بھی تو مودی نے چیس کی طرح ایک موو کر دیا تھا. بابا we have to be vigilant. Yes, there is no doubt. And sir, do you think we are prepared? ground reality. کیسے تو ورنہ تو کیا یعنی ابھی تو بھی چند دن پہلے اسی سال میں جھگڑا ہوا نا تو prepared تو سر ہیں. وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. سر آل ان آل اٹس ناٹ اے گڈ سچویشن انڈیا کے لیے, چاہے امریکہ کے حالات ہوں, ڈپلومیٹک ریلیشنس ہوں, جو بھی ہو اپنے ہی ملک میں مودی ہر طرف سے پھنس گئے. تو سر ایک بار پھر ٹرمپ نے ایک کر دیا نا چیس موو اپنا, کیونکہ وہ ہے اسمارٹ اس طرح. چلے سر بٹ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے پھر مودی کی طرف سے یا ٹرمپ کی طرف سے. بٹ ان اینی کیس وی شوڈ بی ریڈی. ناظرین بات وہی ہے کہ پاک انڈیا حالات ہوں, پاک امریکہ حالات ہوں, انڈیا امریکہ حالات ہوں, اس وقت مودی ذرا مشکل میں ہیں, لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا وہ اس مشکل سے نکلیں گے یا نہیں, اور اس کے بعد آگے کہانی میں کیا ٹوسٹ آئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.